یہ بلوچستان ہے، ایک ایسی سرزمین جہاں سیاست صرف اقتدار کا کھیل نہیں بلکہ طاقت، روایت اور بقا کی جنگ سمجھی جاتی ہے۔ اور اسی سخت سیاست کے میدان میں ایک خاتون نے آواز بلند کی، ایک ایسی آواز جو خواتین کے حقوق، انصاف اور تبدیلی کی بات کرتی رہی۔ وہ کون ہے؟ ایک سیاستدان، ایک سماجی کارکن، یا بلوچستان کی سیاست میں ابھرتی ہوئی ایک طاقتور خاتون؟ یہ کہانی ہے فرح عظیم شاہ کی، ایک ایسی خاتون کی جس نے روایات سے ٹکر لینے کی کوشش کی، اسمبلی کے ایوان تک پہنچنے کا سفر طے کیا اور اپنی شناخت خود بنائی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا فرح عظیم شاہ واقعی بلوچستان کی خواتین کی طاقتور آواز بن سکیں؟ آگے چلنے سے پہلے اگر آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ فرح عظیم شاہ کا تعلق بلوچستان کے قدیم ضلع کلات سے ہے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم بلوچستان سے ہی حاصل کی۔ فرح عظیم شاہ کی والدہ کی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، جس کے لیے انہوں نے ٹیسٹ بھی دیا اور بولان میڈیکل کالج میں داخلہ بھی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے راستہ تبدیل کر لیا اور سماجی کاموں کے ساتھ ساتھ سیاست میں حصہ لے لیا، جو اب تک جاری ہے۔ مطلب فرح عظیم شاہ کچھ نیا کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ سماجی خدمت میں خواتین کے حقوق اور عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں گزارا۔ ان کے بارے میں عوامی سطح پر دستیاب معلومات محدود ہیں، تاہم وہ ایک تعلیم یافتہ اور متحرک سیاسی شخصیت کے طور پر پہچانی جاتی ہیں۔ انہوں نے ابتدا ہی سے خواتین کے مسائل، گھریلو تشدد، غیرت کے نام پر قتل اور بلوچستان میں بنیادی انسانی حقوق کے معاملات پر آواز اٹھائی۔ یہی وجہ تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی شناخت صرف ایک سماجی کارکن نہیں بلکہ ایک مضبوط سیاسی آواز کے طور پر بننے لگی۔ بلوچستان، جہاں کئی خواتین آج بھی بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، ایسے ماحول میں فرح عظیم شاہ نے خاموش رہنے کے بجائے بولنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے خواتین کے حقوق، گھریلو تشدد اور غیرت کے نام پر قتل جیسے حساس موضوعات پر آواز اٹھائی۔ یہی آواز آہستہ آہستہ انہیں سماجی کارکن سے سیاستدان بنانے لگی۔ خاموش رہنا بھی ظلم کا ساتھ دینے کے برابر ہے۔ فرح عظیم شاہ مختلف سیمینارز، تقریبات اور عوامی پلیٹ فارمز پر خواتین کو تعلیم اور خود مختاری کا پیغام دیتی رہیں، لیکن شاید وہ جان چکی تھیں کہ صرف تقریروں سے نظام نہیں بدلتا، اس کے لیے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنا پڑتا ہے۔ فرح عظیم شاہ 2002 سے 2007 کے دوران خواتین کے لیے مخصوص نشست پر بلوچستان اسمبلی کی ممبر رہ چکی ہیں، اور اس کے بعد وہ سیاست کے منظر سے اچانک غائب ہو گئیں۔ سال 2022 پھر وہ لمحہ آیا جب فرح عظیم شاہ نے باقاعدہ سیاست میں قدم رکھا۔ انہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی یعنی BAP میں شمولیت اختیار کی۔ یہ وہ وقت تھا جب بلوچستان کی سیاست میں نئی صف بندیاں ہو رہی تھیں اور خواتین کی نمائندگی پر بھی بحث جاری تھی۔ فرح عظیم شاہ نے خود کو صرف ایک خاموش رکن کے طور پر پیش نہیں کیا بلکہ ایک متحرک سیاسی آواز کے طور پر سامنے آئیں۔ 4 مارچ 2022 وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس برنجو نے فرح عظیم شاہ کو بلوچستان کی حکومت کی ترجمان مقرر کر دیا۔ فرح عظیم شاہ کہتی رہتی ہیں کہ وہ بلوچستان حکومت کی نمایاں خاتون ترجمانوں میں شمار ہونے لگیں۔ میں سیاست میں صرف کرسی کے لیے نہیں، آواز بننے آئی ہوں۔ میڈیا کے سامنے حکومتی موقف پیش کرنا، سخت سوالات کا سامنا کرنا اور سیاسی دباؤ برداشت کرنا، یہ سب ان کے سیاسی سفر کا حصہ بنتا چلا گیا۔ 2024 یہ وہ سال تھا جب فرح عظیم شاہ بلوچستان اسمبلی تک پہنچیں، اور پھر 28 فروری 2024 کو فرح عظیم شاہ نے بلوچستان اسمبلی کے رکن کے طور پر حلف اٹھایا۔ خواتین کی مخصوص نشست پر منتخب ہونا ان کے سیاسی سفر کا سب سے اہم موڑ ثابت ہوا۔ اسمبلی کے ایوانوں میں داخل ہوتے وقت شاید ان کے ذہن میں برسوں کی جدوجہد گھوم رہی تھی، سماجی کام، تنقید، سیاسی دباؤ اور پھر اقتدار کے ایوان تک رسائی۔ یہ صرف میری کامیابی نہیں، ہر اس عورت کی کامیابی ہے جسے کبھی کمزور سمجھا گیا۔ اسمبلی میں انہوں نے خواتین کے حقوق، تعلیم، نوجوانوں اور بلوچستان کے مسائل پر آواز اٹھائی۔ ان کی تقاریر آہستہ آہستہ میڈیا کی توجہ حاصل کرنے لگی۔ فرح عظیم شاہ نے کئی مواقع پر خواتین کے بنیادی حقوق کے حوالے سے بیانات دیے۔ انہوں نے والدین پر زور دیا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیں اور انہیں اپنے حقوق سے آگاہ کریں۔ انہوں نے بلوچستان اسمبلی میں خواتین کے تحفظ سے متعلق قراردادوں کی حمایت کی اور غیرت کے نام پر قتل کے خلاف سخت موقف اپنایا۔ ان کا ماننا ہے کہ ایک مضبوط عورت، ایک مضبوط خاندان
اور ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے۔ اسی ویژن کے تحت انہوں نے نوجوانوں اور خواتین میں شعور بیدار کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ فرح عظیم شاہ نے نوجوانوں میں حب الوطنی اور مثبت سوچ پیدا کرنے کے لیے ایمان پاکستان کے نام سے سماجی سرگرمیوں میں بھی کردار ادا کیا۔ فرح عظیم شاہ ایمان ٹرسٹ اور انسٹیٹیوٹ آف گلوبل پیس کی بھی بانی ہے، جو 10 ممالک میں کام کرتی ہے، اور اس کا مقصد اقوام کے درمیان پل کا کام کرنا ہے۔ یہ ایک تھنک ٹینک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ترقی نوجوان نسل کے شعور، تعلیم اور اتحاد سے ممکن ہے۔ اپنے آپ پر یقین رکھو اور پاکستان پر یقین رکھو۔ یہی پیغام ان کی تقاریر اور سماجی سرگرمیوں میں بار بار سنائی دیتا ہے۔ پاکستانی سیاست میں خواتین کے لیے راستہ کبھی آسان نہیں رہا۔ بلوچستان کی سیاست تو خاص طور پر سخت سمجھی جاتی ہے۔ ایسے ماحول میں فرح عظیم شاہ کو بھی مختلف سیاسی اور سماجی چیلنجز کا سامنا رہا۔ انہوں نے کئی بار اس بات کا ذکر کیا ہے کہ سیاست میں خواتین کو سنجیدہ مسائل، دباؤ اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اگر عورت ہمت کر لے تو وہ ہر دیوار گرا سکتی ہے۔ فرح عظیم شاہ نے میڈیا پر بھی اپنی واضح رائے اور موقف کے ذریعے شناخت بنائی۔ وہ اکثر خواتین کے حقوق، بلوچستان کے مسائل، نوجوانوں کے مستقبل اور قومی یکجہتی کے موضوعات پر گفتگو کرتی نظر آئیں۔ ان کی شخصیت میں سیاسی سرگرمی، سماجی خدمت اور عوامی رابطے کا امتزاج دکھائی دیتا ہے۔ فرح عظیم شاہ کا سیاسی سفر ابھی جاری ہے۔ بلوچستان کی سیاست میں ان کا کردار مستقبل میں کس حد تک بڑھتا ہے، یہ وقت بتائے گا، لیکن ایک بات واضح ہے کہ انہوں نے خواتین کے حقوق اور بلوچستان کے عوامی مسائل کے لیے اپنی آواز ضرور بلند کی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے حامی انہیں بلوچستان کی ابھرتی ہوئی خواتین اور ساتھ ساتھ سیاسی شخصیات میں شمار کرتے ہیں۔ فرح فلاحی کاموں اور سیاسی جدوجہد کے علاوہ اب تک 2 کتابیں بھی لکھ چکی ہیں، ایک انگریزی میں رائز بلوچستان اور دوسری عمان کے سلطان قابوس کے حوالے سے۔ بلوچستان کی سیاست ایک ایسا میدان جہاں آج بھی خواتین کو خود کو منوانے کے لیے کئی گنا زیادہ جدوجہد کرنا پڑتی ہے، اور انہی مشکل راستوں پر چلتے ہوئے فرح عظیم شاہ نے اپنی شناخت بنانے کی کوشش کی۔ کچھ لوگ انہیں خواتین کے حقوق کی آواز کہتے ہیں، کچھ انہیں ایک ابھرتی ہوئی سیاسی شخصیت مانتے ہیں، جبکہ ناقدین کے اپنے سوالات بھی ہیں، لیکن ایک حقیقت واضح ہے، فرح عظیم شاہ نے خاموش رہنے کے بجائے بولنے کا راستہ چنا۔ اب سوال یہ ہے، کیا وہ مستقبل میں بلوچستان کی بڑی سیاسی شخصیات میں شامل ہو سکیں گی؟ یہ فیصلہ وقت کرے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کامنٹ میں بتائیے کہ پاکستان کی سیاست میں خواتین کا کردار کتنا اہم ہے۔